باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر خدا تعالیٰ کی کتابیں بتائی کیسے نازل ہوئی اور کس طرح آج تک قائم ہے۔ تو آج میں آپ کو ان کی دلیلیں بتاؤں گا کہ قرآن مجید جو آج موجود ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ وہی قرآن مجید ہے۔ تو آج میں اس کی دلیلیں بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوال یہ ہے، قرآن مجید کے اترے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے وہی قرآن مجید ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا؟ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، آگے بھی آئیں گی، تو کچھ دلیلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید وہی اصلی قرآن مجید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، ہم چند آسان دلیلیں بیان کر دیتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، قرآن مجید کا متواتر ہونا، یعنی تواتر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک نقل ہوتے چلے آنا۔ جو چیز تواتر سے ثابت ہو جائے اس کا ثبوت یعنی اور قطعی ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کا شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ یعنی جو تواتر کے لحاظ سے اس سے بات ثابت ہو جائے اس کے اندر کوئی ثبوت کی گنجائش نہیں رہتی۔ اب سوال آ رہا ہے متواتر اور تواتر کے کیا معنی ہیں؟ اب جواب ہے، جس بات کی نقل کرنے والے اس کثرت سے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ بولنا عقل کے نزدیک محال ہو، اس کو متواتر کہتے ہیں۔ اور اس بات کے اس طرح نقل ہوتی ہوئی چلی آنے کو تواتر کہتے ہیں۔ بس قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر زمانے سے اس قدر ثابت ہے، کثرت سے لوگ نقل کرتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ادنا عقل والا آدمی بھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ اتنے آدمی سب کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ اب اس کی دوسری دلیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان قرآن مجید کے حافظ ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے لاکھوں بچے، جوان، بوڑھے ایسے موجود ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے، اور جس کتاب کا نزول کے وقت سے آج تک اتنے حافظ موجود ہوں اور انہوں نے اپنے سینوں میں اس کی حفاظت کی ہو، اس کو محفوظ اور اصلی ہونے کا کیا شبہ ہو سکتے ہیں؟ اب اتنے سارے آدمی، لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے ہوں گے جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن مجید محفوظ کیا ہوا ہے۔ اب اتنے آدمی کو تو اتنا عقل مند بھی نہیں کہہ سکتا یار یہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید وہی قرآن مجید ہے جو آج قرآن مجید موجود ہے، یہ وہی قرآن مجید ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا اور آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بھی موجود رہے گا۔ اب تیسری دلیل ہے جو خود قرآن مجید میں حضرت رب العزت نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
یعنی یقیناً ہم نے ذکر قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں۔ پس جب کہ خدا تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمے لے لی اور اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، تو ضروری طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن مجید بالکل وہی قرآن مجید ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، کیونکہ اس چیز کی حفاظت کا وعدہ خدا تعالی نے فرمایا کہ میں خود کروں گا، آج تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اب اس کی چوتھی دلیل، قرآن مجید نے اپنے نزول کے وقت جو دعویٰ کیا تھا کہ اس جیسی کوئی آیت یا کوئی صورت کوئی شخص بنا سکتا ہے، تو یہ دعویٰ کوئی شخص بنا سکتا ہے تو لے آئے، تو یہ نہ کوئی کر سکا نہ کر سکے گا۔ تو یہ دعویٰ آج تک اس قرآن مجید کے متعلق صحیح رہا، کیونکہ جو قرآن مجید موجود ہے اس کا مثل نہیں کوئی شخص، نہ کوئی شخص بنا سکا، نہ کسی نے دعویٰ کیا، نہ بنا سکتا ہے، نہ بنا سکے گا۔ پس یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید وہی اصلی قرآن مجید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ بس یہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پر سچا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر یقین کامل ہمیں عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے جس چیز کی اللہ پاک حفاظت کا وعدہ کر لے تو اس کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا، اس کا بال بھی کوئی باغا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔